فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين پچھلی مرتبہ جو رکوع میں پڑھا تھا چند آیات تھی تیسرے رکوع کی تو مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کچھ
یہ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ آج کی گفتگو ہماری آگے جو ہے وہ جاری و ساری رہ سکے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتر مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر جو اسلوب آپ کو بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں بھی بدرجہ اتم وہ چیزیں موجود ہیں۔ توحید کا بیان ہے، آیات آفاقی کا بیان ہے، آیات نفسی کا بیان ہے۔ اگرچہ وہ انداز کے جو مکی دور کے آخر میں ہے، جہاں کے مشرکین مکہ کی طرف سے بار بار تقاضا کیا جا رہا تھا اس بات کا کہ وہ عذاب کی جس کی آپ دھمکی ہمیں سنا رہے ہیں، اور عرصہ ہو گئے باتیں سنتے ہوئے، اب ہمارے کان پک چکے ہیں، وہ عذاب ہمارے اوپر ڈال دیجیے، ہم اس عذاب کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ انداز آپ کو ان صورتوں میں ملتا ہے جو مکی دور کے تقریباً آخر میں نازل ہوئی تھی۔ چوتھا رکوع جو ہم نے شروع کیا تھا پچھلی مرتبہ، بلکہ تیسرے رکوع کی آخری آیات اس میں شامل تھی، اس میں بہت ایک جو بات مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے تو ان کی غرض و غایت کیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ایک بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر اتمام حجت کے لیے نیکی اور بدی کی تمیز اللہ نے ہر انسان نے کی، اسے معلوم ہے شر کیا ہے، خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، لیکن یہ کہ اتمام حجت کے طور پر تاکہ لوگوں کے پاس لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد کوئی دلیل یا کوئی عذر یا کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اس لیے کہ ہر نبی اور رسول آیا تو وہ توحید کی دعوت دے کر آیا اور شریعت کے احکامات دے کر آیا۔ تو نبیوں اور رسولوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو تو ہم نے نذیر اور بشیر بنا کر دیا، منذر خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، ڈر سنانے والا اور بشارتیں دینے والا۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا کے ساتھ، یہ قرآن حکیم وَدِينِ الْحَقِّ، اور وہ مکمل نظام زندگی جو سچا نظام ہے، جو حق نظام ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو اس سچا دین دے کر بھیجا ہے، سچی کتاب دے کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت یا کوئی گروہ یا کوئی جمعیت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ڈر سنانے والے کو نہ بھیجا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں وہ آیا مبارکہ اور اس کا ذکر جو قرآن میں بہت سے اسالیب کے اندر موجود ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بستی ایسی موجود نہیں ہے کہ جہاں ہم نے اپنا عذاب بھیجا ہو اور اس سے پہلے کسی ڈر سنانے والے کو نہ بھیجا ہو، کسی رسول کو مبعوث نہ کیا ہو۔ وہی بات کہ رسول آ کر اصل میں پھر کو حجت تمام کر دیتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، جیسا کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سائے آف ریلیف کیا تھا، اللہم اشہد، اے پروردگار تو گواہ ہے، میں اس کلام کو، تیرے پیغام کو، دعوت توحید کو بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کا جو مجمع موجود تھا میدان عرفات میں، ان سے بھی گواہی لی تھی، الا هل بلغت، کیا میں نے اس دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو سب لوگوں کی طرف سے گویا کہ اس بات کی تائید کی گئی اور اس بات کی گواہی دی گئی اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، حق نصرت ادا کر دیا۔ تو وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی گروہ یا کوئی امت، کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جس میں ہم نے کسی نہ کسی کو مبعوث نہ کیا، خواہ وہ رسول یا نبی نہ بھی ہو، تب بھی کوئی اللہ والا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو شرک آیا تھا، جس کا ذکر سورہ نوح کے اندر موجود ہے، ان کے باقاعدہ نام ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر، یہ 5 نام جو ہے ان کے خداؤں کے موجود تھے۔
اور اس کے بارے میں تقریباً ہمارے مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ اصل میں بڑے اللہ والے لوگ تھے کہ جو اس قوم کے اندر اللہ نے بھیجے، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ کسی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، تو اسی طرح ایسے لوگ جو ہے قوم نوح میں اللہ نے بھیجے تھے جن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا، بڑے اللہ والے لوگ تھے اور یہ اللہ میں سے تھے، لوگوں کو نیکی کی حق کی طرف دعوت دینے والے۔ ان کے انتقال کے بعد انہی کے نام کی شبیہیں اور مورتیں بنا کر انہوں نے سجا لی، اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں ہم ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی مورت ہے، یہ ان کی شبیہ ہے کہ جن پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، تو گویا کہ جسے آپ کا یہ عذر دم ان کے پاس یہ موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کے اندر، ہر دور کے اندر جو بھی فرقے موجود رہے ہیں، جو بھی جمعیتیں موجود رہی ہیں، اللہ نے کسی نہ کسی کو بھی کہا۔ اسی طرح پھر جو چوتھا رکوع کا آغاز ہوا تھا اس میں آپ کو معلوم ہے آیات آفاقی کا ذکر، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، فاخرجنا به ثمرات مختلفۃ الوانها، اور اسی بارش کے پانی کا جو زمین کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، اور زمین میں جو قوت نمو اللہ نے رکھ دی ہے اس کے نتیجے میں انواع و اقسام کی فصلیں تم حاصل کرتے ہو، پھل حاصل کرتے ہو، اپنے کھانے پینے کا سامان حاصل کرتے ہو، اور اسی طرح پہاڑوں کے اندر ومن الجبال جدد بیض، بالکل سفید براق پہاڑ ہوئے، ان کا پتھر ہے، اگر آپ انہیں کاٹے ان کی سیلیں ہوں گی تو ایسا سنگ مرمر جو ہے آپ کے سامنے آئے گا جس میں کہیں کو دال دبا رہیں گی۔ اسی طرح وغراقی مصوب، کالے بھجنگ رنگ کے جو ہے پہاڑ وہ بھی موجود ہیں، ان کی سیلیں جب کاٹی جاتی ہیں تو بالکل جسے آپ بلیک سٹون کہتے ہیں اس کی سیلیں آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، اور یہی معاملہ انسانوں میں بھی ہے، انسانوں کا رنگ روپ الگ ہے، ان کا ناک نقشہ الگ ہے، کوئی چپٹی ناک والے ہیں، کوئی کھڑی ناک والے ہیں، کوئی بہت اعلیٰ جو ہے بری رنگت والے ہیں، کوئی سرخی مائل رنگت والے ہیں، کوئی یلو ریسز ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف آپ کو نظر آتی ہیں مخلوقات کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اور اس بات کی جو تان ٹوٹی تھی اس بات پر کہ اصل میں یہ علم حقیقی ہے جو اللہ کیا خوف اور تقوی انسانوں میں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ریشنلسٹ تھے، جب منکرین حدیث سے میں نے حوالہ دیا ابھی تک پرویز صاحب کا، کہ انہوں نے اس کی تعویل کیا کی ہے، جو لوگ بھی سائنسی اکتشافات میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، علم ارضیات ہے، جیالوجی ہے، اسٹرانومی ہے، اور اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا پہاڑوں کا علم ہے، جمادات ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور حیوانات صرف حیوان اور انسان تو نہیں ہے بلکہ پودے جو ہیں وہ بھی جاندار چیزوں کے اندر شامل ہیں۔ تو ان میں جتنے لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی وہ بڑے عالم کہلاتے ہیں، جبکہ یہاں علم کا کل تعلق اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا وہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی بنیاد ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اصل میں وہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اس کی یہ ڈائمنشن اگر آپ بیان کر دیں کہ علم میں جتنے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اللہ کی خلاقیت کے مظاہر اور مزید سے مزید تر تم پر روشن ہوتے چلے جائیں گے، اس میں قطعاً کوئی حد نہیں ہے اگر آپ اس کی تعبیر یہ کر دیں۔ اس لیے کہ بہرحال جب تک انسان کو معلوم نہیں تھا کہ درخت کے ہر پتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوٹو سنتھیسس کا ایک پورا جو ہے پلانٹ لگا دیا ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، کلوروفل نامی ایک کیمیکل ہے جو فضا میں آکسیجن لبریٹ کرتا ہے، اور جو نائٹروجن ہے یا ایسی چیزیں کاربن مونو آکسائڈ ہے اس کو جذب کر لیتا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کے انسان کو تو نہیں پتا تھا، یہ ہماری سائنسی تحقیق ہے کہ جو آگے بڑھی تو اس سے معلوم ہوا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق کے دسترس پر معرفت ہے کہا، یہ سرسبزہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں جو پتے موجود ہیں اس کا ایک ایک پتا اپنے خالق اور مالک کی گویا کہ خلاقیت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اور وہ جو ہے کہ آج کے دور میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے آکسیجن لبریٹ اگر نہ ہو، یہی وجہ بار بار کہا جاتا ہے پودے لگائیں، اور جس طرح جنگلوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، پہاڑوں سے جنگلوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے جتنی ضخیم یا جتنی بڑی تعداد میں یا جتنے بڑے والیوم میں آکسیجن یہ پودے پیدا کرتے ہیں اور کہیں پر جنریٹ نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان میں پودے کو اگانے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ آکسیجن کے بغیر تو انسان میں زندہ رہ نہیں سکتا۔
تو یہ چیزیں آپ سے پہلے تو نہیں پتا تھی. یہ انسان کا علم اور آگے سے آگے بڑھا تو اسے معلوم ہوا. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی یہ دونوں پہلو جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے. اب آگے بڑھیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. دیکھیں تلاوت اصل میں اس کا آغاز ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو ڈاکٹر صاحب کا کتاب تھا جو لاکھوں کی تعداد میں چھپا, سب سے پہلی جو بنیاد بنتی ہے وہ قرآن پر ہمارا ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ ایمان جس درجے گہرا ہوگا اسی حوالے سے اس کے تقاضے آپ ادا کریں گے. سب سے پہلا تقاضا جو لازمی تقاضا بنتا ہے ایمان کا وہ تلاوت قرآن. اگر مانتے ہوئے اللہ کا کلام ہے تو کم سے کم اسے پڑھو تو صحیح. اس کی تلاوت تلایتنو پیروی کرنا. جس طرح کوئی شخص انگلی پھیرتا ہے آیات کے اوپر ایک لفظ کی پیروی کر رہا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْغُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. یہ تلایتنو ہے, پیروی کرنا. آپ کی نگاہیں اس لفظ کو بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ کی انگلی اس کو فالو کر رہی ہے. لیکن بارہ اسی کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا اسے سمجھے بھی تو صحیح تھا. اگر صرف پڑھنا برائے ایصال ثواب ہے یا حصول ثواب کے لیے ہے تو یہ پڑھنا پھر ہمارے منصوب کا نہیں ہوگا. یقیناً ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا لیکن قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہ کرنا بھی تو ایک جرم ہے نا. اس کو نہ سمجھنا بھی تو ایک جرم ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت ان کے جو حواشی لکھے اسی قرآن کے جس کا اکثر و بیشتر والد محترم حوالہ دیا کرتے تھے تو اس میں انہوں نے بات رکھی ہے بالکل صاف کہ قرآن حکیم کے حقوق میں سے یہ اور جو لوگ اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے وہ ایک درجے میں ہجران قرآن کے مرتکب ہو رہے ہیں. یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ہجران. پروردگار میری قوم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ترک کر دیا تھا. ہجران قرآن. تو انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کرتے, اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے, اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کے ہجران کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو الذین یتلون کتاب اللہ کی اللہ کے کتاب کی تلاوت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کا وہ کھوٹا جو ہے اپنی زندگی میں گڑا ہوا ہے. یہ جو 5 وقتہ نماز کے نظام میں بارہ میں عرض کر چکا ہوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ طور پر بھی الگ اعلان کی. یہ دونوں ہی ڈائمنشن ہے. جہاں تک صدقات واجبہ کا تعلق ہے, زکوٰۃ کا تعلق ہے, عشر کا تعلق ہے, خمس کا تعلق ہے, وہ الگ اعلان کیے جائیں گے. نماز کا بھی ظاہری پہلو اقامت صلاۃ, مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنا. اب یہاں اگر شیطان جو ہے کوئی وسوسہ ڈالتا ہے کہ مسجد میں حاضر ہو تو لوگوں کی نگاہوں میں آؤ گے, لوگوں کی نگاہوں میں آؤ گے تو گویا کہ تم ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. شیطان کے تمام ہیلے جب اللہ کا حکم ہے کہ اقامت صلاۃ میں ہے اور کس قدر شدید وعید ہے اس شخص کے لیے جو مسجد کے جوار میں یا مسجد کے پڑوس میں موجود ہو اور اس کے باوجود مسجد میں حاضر نہ ہو. حضور نے خاص طور پر فرما دیا لا صلاۃ لجار المسجد الا المسجد الا فی المسجد. مسجد کے قریب رہنے والا جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک وہ مسجد میں ادا نہ کرے. اور یہاں شیطان جو ہے اگر انسان کے اندر وسوسہ ڈالے کہ مسجد میں جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نماز پڑھے اور ریاکاری تو اللہ کو بھی بہت ناپسند ہے, لہٰذا بہتر ہے کہ مسجد میں حاضر نہیں. یہاں تک معاملہ ہے فرض عبادات کا جو واجب ہے, صدقات واجبہ ہو یا اسی طرح عبادات واجبہ ہو الگ اعلان ہوں گے. اور جہاں تک معاملہ ہوگا صدقات نافلہ کا یا اپنی نفل نمازوں کا تہجد کا, اس کے اندر حد درجے اقامت ہوں گے. سرا وعلانیہ وَيَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. اور وہ لوگ ہیں کہ جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسے سودے کی, ایسی تجارت کی کہ جس میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں. دنیاوی کاروبار کرے خاطر نہیں آپ نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہو, لیکن کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ جو کچھ کہیں کما کر آیا تھا کہ سعودی عرب سے فرض کیجیے 20 سال کی شخص آیا 70-80 لاکھ اس کے پاس موجود ہے اور یہاں آیا کوئی کاروبار شروع کیا, ایک شروع کیا ناکام ہوا, دوسرے شروع کیا ناکام, سینکڑوں مثالیں موجود اور بالکل آخر میں جیسے آپ کو یہ بالکل خالی ہو گئے, کوئی شے موجود نہیں. یہ دنیاوی کاروبار کے اندر تو نقصان کا اندیشہ ہے, دیوالیہ بھوک بھی ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک معاملہ ہے اللہ سے کیے ہوا جو کاروبار ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم.
وہ تجارت تو وہ ہے جو تمہیں لازماً عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے گی، وہاں کامیابی ہی کامیابی ہے، اسی کو فرمایا گیا یرجون تجارت لن تبور، وہ امیدوار ہے ایک ایسی تجارت کے کہ جس کے اندر کسی قسم کا گھاٹے کا یا نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ نفع در نفع نہیں، 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب جو ہے ان کو پورا پہنچا دے، پورا کر دے ان کے لیے، ان پیمانوں کو، وہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور اس میں اضافہ فرمائے، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یقینا اللہ تعالیٰ غفور ہے، انتہائی معاف فرمانے والا، اور شکور ہے اور انتہائی قدردان ہے۔ بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دو حدیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کتاب الاذان میں بھی حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص جو مسجد کی طرف جا رہا تھا، رستے میں اس نے ایک پتھر یا ایک شاخ ایسی دیکھی جس پر کانٹے لگے ہوئے تھے، اس نے صرف یہ کام کیا کہ اس شاخ کو یا اس پتھر کو رستے سے ہٹا دیا، عن الطریق، کسی اذیت والی بات کو یا اذیت والی شے کو جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہو، اس کو رستے سے الگ کر دینا، تاکہ گزرنے والا اس میں الجھ کر گر نہ پڑے، یا اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، یا وہ ٹھوکر کھا کر نہ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو بنا کر اس کی بخشش فرمائے۔ اب یہ قدردانی اللہ کی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی حرام چیزیں بھی بہت سی شامل تھیں، اس کی زندگی کا رخ صحیح تھا، جیسے کہ سورہ توبہ کے اندر وہ مضمون انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے زندگی میں نیک اعمال بھی ہیں لیکن کچھ برائیاں بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ لغزشیں بھی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی غفلتوں کو معاف فرما دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رخ صحیح ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ شے جو جس کے لیے قرآن حکیم میں فرض کیجیے ایسے اعمال جن کے لیے جہنم کی وعید ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ تو لازماً جہنم میں جھونکے جائیں گے، اب اس کو تو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدردانی اور قدر افزائی اس قدر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی ایسی اذیت والی شے کو جو رستے میں موجود ہو اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ معافی فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کتاب الوضو کے اندر کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، زمین تھوڑی سی گیلی تھی، نم تھی، تو وہ اپنی زبان کو جو ہے زمین پر رکھ کے اس سے بھی ٹھنڈک حاصل کر رہا تھا، یا جو کوئی پانی اس کی اوپر سپرفیشل سطح پر ہوتا ہے اس کو جو ہے اپنا حفظ جان بنا رہا تھا، تو وہ شخص گیا اور اس نے پانی کا ایک ڈول جو ہے کنویں کے اندر سے نکالا اور لا کے جو ہے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسی عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ جو فرمایا گیا انہ غفور شکور، وہ نہ صرف یہ کہ معاف فرمانے والا ہے بلکہ بڑی قدر افزائی فرمانے والا ہے، بڑی قدردانی فرمانے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ شے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے اس کتاب میں سے، جہاں الکتاب سے مراد یہ قرآن حکیم ہے، هو الحق، یہ الحق ہے، اس سے بڑی راستی ہے، اس سے بڑی سچائی کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب یہ قرآن حکیم، والقرآن حق ومحمد حق والجنت حق والنار حق، ایک دعا کے اندر یہ الفاظ جو ریپیٹڈلی آئے ہیں وہاں قرآن کی وجہ سے، اس سے بڑا حق، اس سے بڑا سچ، والحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ حق ہے کہ جو تصدیق کر رہا ہے اس کی جو ان کے سامنے موجود ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ الہامی کتابیں، جب قرآن نازل ہوا تو بائبل تھی نا، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسائی انجیل کے ماننے والے تھے اور اس طرح یہودی تورات کے ماننے والے تھے، اور ان کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں موجود تھیں آخری نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی اور قرآن حکیم کے بارے میں بھی، بلکہ بات تو اس سے بھی آگے کی ہے، صحابہ کرام کا نقشہ جو ہے وہ ان کتابوں میں موجود تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم و بیت المقدس فتح کیا ہے تو وہاں جو بہت بڑی فصیل بنی ہوئی تھی شہر کے ارد، تو اس کے اوپر جو ہے ان کے پادری کھڑے ہو گئے، اپنی کتابیں کھول لی، مسلمانوں کا لشکر باہر پڑا ہوا ہے، لیکن یہ چونکہ محصور ہے، بڑی مضبوط فصیل ہے،
تو اپنی کتابیں کھولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہارے اندر ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جس کے ہاتھوں یہ شہر پتہ ہوگا۔ اب جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس فصیل کے انکل سے جو ہے کوئی بات ہو رہی ہوگی، آوازیں بھی آ رہی ہوگی، تو انہوں نے جو نقشہ بتایا کہ کوئی ایسا ایک درویش بادشاہ ہوگا جس کی درویشی کی علامات انہوں نے بیان کی۔ اب جو نیچے موجود تھی مسلمان فوج فوراً ان کے کان کھڑے ہو گئے، تو ہمارے حضرت عمر کا ذکر ہو رہا ہے، عمر ہے، لہذا ان کو فوراً جو ہے وہ سندیشہ بھیجا گیا اور وہ پھر وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ اور وہ جو ایک تاریخی سفر جو آپ تمام حضرات کو یقین دلیل میں ہوگا کہ جس میں وہ صرف ایک اونٹ تھا، تقریباً 900 میل کا سفر، اور صرف ایک غلام اور ایک جو ہے خادم ساتھ ہے، اور صرف ایک اونٹ، اور منزل طے ہے کہ ایک منزل جو ہے وہ خادم اوپر بیٹھے گا اونٹ کے اوپر، اور خلیفہ پگ جو اس کے ہاتھ میں نکیل ہوگی، اور اگلی منزل کے جو ہے وہ خلیفہ اوپر ہوگا اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہوگی۔ اور جب وہ پہنچے ہیں وہ یروشلم کے اور بیت المقدس کے قریب، تو اس وقت جو ہے اتفاق کہہ لیجیے، اس نے اتفاق یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ باری یہ تھی کہ خادم جو ہے وہ اونٹ کے اوپر سوار تھا اور خلیفہ وقت کے ہاتھ میں نکیل تھی۔ اب جیسے ہی پادریوں نے دیکھا اپنی کتابوں کے اندر اور فوراً دروازے کھول دیے، تو وہ تاریخی حقائق جو موجود ہیں، گویا کہ ان کی کتابوں میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ کی پیشن گوئی نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے نقشہ بھی موجود تھا۔ ان کی زندگیوں کا کیا نقشہ ہوگا، ان کے اندر کس قدر درویشیت ہوگی، یہ باتیں بھی ان کے اندر موجود تھی۔ تو مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب قرآن حکیم، گویا کہ یہ مصدق ہے اس معنی میں کہ یہ تصدیق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کی جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس کتاب نے قرآن حکیم نے کبھی تورات اور انجیل کی تکذیب تو نہیں کی، مانا ہے اس پر کی کتابیں۔ قرآن میں کتنے مقامات پر ہے کہ تورات کے اندر بھی اللہ نے نورانیت رکھی تھی، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لہٰذا یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس میں تحریف بھی ہو گئی، تنسیخ بھی ہو گئی، سیاق و سباق سے الگ کر کے حرام و حلال کے اندر جو اختلاط کیا گیا، یہ تمام کارنامے تھے علماء یہود کے کہ جس کی بنیاد پر وہ جو ہے مغضوب علیہم بھی قرار دیے گئے اور اعلیٰ درجات دیے گئے۔ تو والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں باخبر ہے کہ ایک ایک عمل سے خوب باخبر ہے، جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان کا ایک ایک عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ استفاء اجتباء بالکل قریب المعانی لفظ ہے، کسی کو منتخب کر لینا، کسی کو چن لینا، کوئی چنیدہ شخصیت مصطفیٰ کہلائے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی مجتبیٰ کے خلقات اس میں جب آتا ہے الفاظ میں تو احمد مجتبیٰ، یہ دونوں نام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اجتباء اور استفاء، یہاں فرمائے گا اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا۔ سورہ حج کا اگر ہم مطالعہ کریں، القرآن مفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے، اے وہ لوگ جو مسلمان ہو، جو ایمان والے ہو، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ ہم میں سے بھی ہر شخص اللہ کا چنیدہ ہے، وہی مانا کہ ہماری ولادت کا مسلمان گھرانے میں ہو جانا یہ اللہ کے فیصلے پر منحصر کرنا، ورنہ ہم میں سے کوئی شخص عیسائی، یہودی، ہندو سے گھرانے میں تو پیدا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی جس میں تمہارا قتل کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، اور شعور کی آنکھ کھلتے ہی ہم نے اپنے بزرگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور عبادت اور تہجد میں اپنے جو ہے بزرگوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ان سین ایفیکٹس ڈالتی ہیں انسان کے اوپر۔ یہ جو گرومنگ پیریڈ ہے اس میں اپنے بزرگوں کو جو شخص ان تمام اعمال میں سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے، یہ اوصاف اس کے اندر بھی تو موجود ہوتے ہیں، اس میں بھی تو پیدا ہوتے ہیں۔ تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث قرار دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا اس کتاب کا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اب آگے تین کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں۔
پہلی بات تو ان لوگوں کا پیچھے سورہ مریم کی ایک آیت مجھے فوری یاد آ رہی ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کہ نبیوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، انتقال فرما جانے کے بعد گویا کہ عالم آخرہ میں منتقل ہو گئے نا، وہ اس دنیا میں تو نہیں رہے۔ اب جو قوم وارث لے رہی ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، جو اب یہ خلوف باقی رہ گئے، یہاں سے ایک منفی مفہوم ہے، وہ لوگ کہ جو اگرچہ وراثت انبیاء کے وارث تو تھے، نبیوں کے چلے جانے کے بعد ان کی امت میں سے تھے، لیکن سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا، نمازوں کا حق ادا نہ کرنا یہ نمازوں کا ضیاع ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں لگ گئے، اور یہ تو وہ شاہراہ ہے نا، نفسانی خواہشات کی ابتدا یا اس کا اتباع، جو انسان کو فقط ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی کر لے جاتی ہے۔ تو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اور یہ لوگ ہوں گے کہ جو پھر اوندھے منہ ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے تو اس کتاب کا جس کے یہ وارث قرار دیے گئے تو اس کا حق ادا نہیں کیا، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، نہ اسے پڑھا نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی، اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، جو مسلمان تھے۔ اب گویا کہ آگے جن تین قسم کے افراد کا ذکر آ رہا ہے ان کا تعلق مسلمانوں ہی میں سے۔ فمنهم ظالم لنفسه، اس کے اوپر ہمارے مفسرین نے بڑی تفصیل کی ہے، لیکن سب کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو اللہ کے چنے ہوئے تھے، وہی مانا جو مسلمان کہلائے، جو کتاب کے وارث کہلائے، ان میں سے وہ بھی ہیں فمنهم ظالم لنفسه، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے۔ اب ظلم ڈھانے سے مراد کیا ہے؟ گناہوں میں ملوث، جس کو فجور کی وادیوں میں بھٹکنے والے۔ ومنهم مقتصد، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بیچ کی راہ پر ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر نیک اعمال بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، خیرات اور حسنات بھی ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ کچھ لغزشیں بھی ہیں، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، کچھ فسق و فجور کی جو ہے وہ چھینٹے اور دھبے وہ بھی نظر آ رہے ہیں دامن اعمال پر۔ مختصر، رلے ملے لوگ، بیچ کی راہ پر۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو خیرات اور نیکیوں اور حسنات کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھے، سابقٌ، سبقت لے جانے والے، نیکیوں اور خیرات میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والے۔ یہ تینوں قسم کی کیٹیگریز جو ہیں تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر، ان کا تعلق مسلمانوں ہی میں سے۔ اگرچہ مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب سے مراد یہاں جو تورات اور انجیل لی، یہ دونوں تورات اور انجیل کے وارث قرار دیے گئے، اور اس میں سے وہ لوگ جو بہت ہی ظالم ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایڑی چوٹی کے ساتھ مخالفت کی، ان میں مشرکین بھی شامل ہیں، اور پھر یہ یہودیوں کے دلوں میں جو نفرت حضور کے خلاف تھی تو وہ اس کو اس اعتبار سے نہیں گئے۔ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں مراد مسلمانوں ہی کے یہ مختلف طبقات ہیں، اور احادیث کے اندر خاص طور پر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بڑی مستند حدیث جو موجود ہے، ابھی میں آپ کو سناؤں گا، تو اس میں معلوم ہوگا کہ ان تینوں طبقات کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے طبقے سے ہے، جو مسلمان ہی کہلاتے رہے اس دنیا کے اندر۔ اور اس کے بارے میں جو آیا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ گویا کہ ان کا اینڈ ہے، ہم ظالم لنفسہ ہیں، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یا یہ کہ جن کی زندگیوں کے اندر دونوں قسم کے اعمال موجود ہیں، نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، اور اس کے ساتھ بدیاں اور فجور بھی ہے، اور تیسرے وہ کہ جو نیکی کے اور خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے۔ آگے فرمائے کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ گویا کہ اللہ کا فضل ہونا مظہر ہے اس بات کا کہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی نوید بنتی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو معلوم ہوگا کہ یہ بات اصل میں اس کے اندر ایک اعتدال کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کا مسلمان، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہ گناہ کے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ تو لازماً جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کوئی شخص اللہ کے ساتھ اگر شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جسارت کو
اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں اس کے نیچے جو گناہ ہے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. اور اسی طرح قرآن میں ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو شخص جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کیا کرتا ہے تو اس کی جزا یا اس کی سزا جو ہے وہ تو لازماً جہنم ہے. اسی طرح سورہ نساء کے اندر جو احکام وراثت آئے ہیں وہاں واضح طور پر فرما دیا گیا جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں وراثت کے معاملات کے اندر، وراثت کی جو ہے جو تقسیم اس کے اندر جو ہے وہ غصب کر لیتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے جس کا وعدہ کیا گیا. اب ان چیزوں کو اس میں سے نکال دیجیے. جو شخص ان اکبر الکبائر کے اندر ملوث ہے اور اس کے بارے میں ہم اگر یہ سوچیں اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ شخص جو کم سے کم کوشش کر رہا ہے، سیدھے رستے پر رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ بھی ہے، مختصر طرح جب یہاں آ گیا، ظالم لنفس کے لفظ بھی آ گیا، اور آخر میں یہ بھی فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر. بعض مفسرین نے یہاں فضل الکبیر سے مراد صرف وہی لوگ لیے ہیں جو سابقون بالخیرات ہیں، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا ایک عمومی مفہوم لیں گے اور اس کی جو اصل میں اکثر و بیشتر جو جن روایات سے اس کی تعین ہوتی ہے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تینوں اقسام کے لوگ مسلمانوں ہی میں سے ہیں. ان میں سے ایک لوگ تو وہ ہے جو سابقون بالخیرات کہا، انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دیے جائیں. وہ ہے کہ جن کی زندگیوں میں نیکی اس درجے غالب ہوگی، حق اس درجے نمایاں ہوگا. جسے آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص جو بھی آپ کی کلاس روم کے اندر کوئی شخص ہوا ہے، کوئی لڑکا ہوا ہے جو ڈسٹنکشن لینے والا ہے، جس کے بارے میں بھی امتحان ہو نہ ہو آپ کو معلوم ہے کامیابی نہیں ہوگا بلکہ ٹاپ کے نمبر لے گا. گویا کہ ان کے چہرے بشرے سے ان کی پوری باڈی لینگویج اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ سابقون بالخیرات میں سے ہیں. لہذا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں آیا منہم مقتصد، کہ حضور نے فرمایا دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، دوسرے طبقہ ان لوگوں کا کہ جن کا سرسری حساب کتاب ہو. کہ جس کے بارے میں حضور میں الفاظ ہیں نا احادیث کے اندر موجود ہیں کہ کچھ لوگ ہوں کہ جن کے اعمال نامے کو صرف دیکھ کر جو ہے ان کو جنت کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا. اس لیے کہ جہاں اگر معاملہ آگے فوکس کر لینا، جس طرح ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے آڈٹ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، بعض اداروں کا آڈٹ ہوتا ہے، صرف یہ کہ سرسری طور پر جو ہے اس کو موقع کی رسید دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کسی ایک فائل کو کھول کر بیٹھ گئے اور اس میں مائکروسکوپ لگا دی تو اب بچنے کا کوئی اندیشہ نہیں، پر اب پھر کوئی امکان نہیں، اب تو لازماً جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ وہ لوگ کہ جن کا سرسری حساب کتاب ہوگا، گویا کہ جسے حساب یسیرہ کہا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں دعا کے. اور یہاں حضور نے فرمایا حساب یسیر کن لوگوں کا ہوگا کہ جن کے اعمال نامے کو صرف سرسری طور پر دے کر ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور جنت کا پروانہ جو ہے ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شامل فرمایا. یہ ہے وہ کہ جن کے بارے میں جو ہے مختصر. اور تیسری کیٹیگری یا تیسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پورے اس یوم حشر میں انتظار میں رکھا جائے گا. اور یوم حشر کے بارے میں حدیث میں بھی موجود ہے، وہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اور اس دن کی جو شدت ہے، جو غلظت ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، قرآن کے الفاظ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو انسان کا لذت طاری ہوتا ہے. اس دن کی جو شدائد ہیں، اس کی ہولناکیاں ہیں، جس کے بارے میں مختلف انداز آپ کو قرآن میں مختلف اسالیب مل جاتے ہیں. پورا وہ عرصہ جو ہے ان کو منتظر رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ منہم ظالم لنفسہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں یہ 50,000 برس یا یوم حشر پورا کا پورا دن جو ہے وہ گو کی کیفیت میں اور وہ سختیاں اور جو بھی اس دن کا عذاب ہے اس کو وہ فیس کریں گے اور جہنم میں نہیں ڈالا جائے. اب یہ دوسری حدیث جو میں نے نوٹ کیا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، مسند احمد میں موجود، بہقی اور طبرانی نے اسے نقل کیا، جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی جو تفسیر فرمائی ہے. معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام نے یہاں حضور سے کچھ سوالات کیے ہوں گے جس کے جواب میں حضور نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ الفاظ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہ جن کے لیے یہاں سابقون بالخیرات کا لفظ آیا، سبق جنہوں نے سبقت کی ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا، اور وہ لوگ کہ جو ان میں سے ہے منہم مقتصد، جن کی زندگیوں میں نیکیاں بھلائیاں بھی ہیں، کوئی گناہ بھی ہیں، کوئی لغزشیں، کوئی کوتاہیاں بھی ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے بہت ہی یسیر، بہت آسان حساب دیا جائے گا، سرسری طور پر اعمال نامہ دے کر اور جنت کا پروانہ ہاتھ میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہاں تفسیر حضور نے فرمائی، اور وہ لوگ جن کے لیے یہاں فرمایا ظالم لنفسہ، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے، فَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأُولَٰئِكَ يُحْبَسُونَ طُولَ الْمَحْشَرِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پورے محشر کے دن روک کر رکھے جائیں گے، ثُمَّ هُمُ الَّذِينَ، اور پھر یہی وہ لوگ ہوں گے يَتَغَطَّاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر دستگیری فرمائے گی، اور یہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اگلی آیت میں الفاظ بھی آ رہے ہیں، اور انہی لوگوں کی زبان پر وہ الفاظ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی نوازش ہے، بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمارے اوپر سے اس سختی کو دور کر دیا۔ یہ سختی کون سی ہے؟ ایک سختی تو انسان پر آتی ہے نا، سکرات موت کی شکل میں، جب اس دنیا سے انسان کا ودا ہوتا ہے، وہ بھی ایک تکلیف کا معاملہ ہے جس کے لیے احادیث میں آپ کو مختلف الفاظ مل جائے گا، لیکن یہ سختی وہ ہے کہ جو اس یوم حشر کی سختی ہے، یوم محشر کی سختی ہے، لہذا وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور ان لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ کل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اس بڑے حزن کو، بڑی تکلیف کو ہم سے رفع کر۔ تو فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے، وہ بھی کہ جو پیچھے رستے پر ہے، جن کی زندگی میں گناہ اور ثواب دونوں موجود ہیں، ومنهم سابق بالخیرات، اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو خیرات کے کاموں میں سبقت لے جانے والے باذن اللہ، اور ظاہر ہے کہ نیکیوں کی اگر توفیق اللہ کی طرف سے ملتی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا فضل۔ جنات عدن یدخلونها، اور وہ داخل کیے جائیں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں، جو ریزیڈینشل گارڈن ہوں گے، بسنے والے باغات جہاں انسان اپنی رہائش اختیار کرے، یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، اور وہاں ان کو پہنایا جائے گا یا پہنائے جائیں گے وہ کنگن کہ جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے اور موتی ٹکے ہوئے۔ اس دنیا میں انسان کے کیونکہ ذہن کے قریب ہو کر قرآن حکیم میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس دنیا میں انسان کسی شخص کا کوئی تصور کرے، کوئی بادشاہ ہے اور اس کی ایک شاہانہ انداز ہے، شاہانہ لباس ہے، اور اب تو صرف خواتین جو ہے سونا استعمال کرتی ہیں، ہمارے دین کی بھی تعلیم یہ ہے مرد کے لیے سونا اور ریشم کی دونوں جو ہے اس دنیا میں تو حرام ہے، آخرت میں ان کا ذکر موجود ہے۔ جنہوں نے اس دنیا میں جو ہے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی تو آخرت میں جو انہیں نعمتیں ملیں گی ان کے وہ جڑاؤ چیزیں بھی ہوں گی جو کسی تم بادشاہ کا ایک تصور کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عام انسان جو ہے اس قسم کی چیزوں کو شاید جھگڑ بندی محسوس کرے، خواہ وہ سونے کی بنی ہو یا سونے سے بھی اگلی قیمتی دھات ہو، اس میں انسان کو جھگڑا جانے والی بات ہوگی نا کہ اس کو ساتھ پورے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ بھی پہنا دیے جائیں، پاؤں کے اندر جو ہے وہ بھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کا ایک معاملہ ہوتا تھا۔ لہذا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کوئی اونچے سے اونچا کو تصور کر سکتا ہے کسی بڑے بادشاہ کا جس کا جڑاؤ تخت بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر وہ بیٹھا ہے، پوشاک اس کی اتنی قیمتی ہے، پھر یہ کہ سونے کے جو ہے اس سے لدا ہوا بھی ہے اور وہ کڑاو اس کے اندر بہت ہی قیمتی موتی گڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے ذہن کے قریب ہو کر قرآن حکیم جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان باغات میں داخل کیے جائیں گے جو ریزیڈینشل گارڈن ہوں گے، رہنے والے، جس طرح ہمارے یہاں آج کل فارم ہاؤس کا ایک انسان کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں آپ کو جو ہے کھیتی باڑی کے لیے بھی مواقع موجود ہیں، تیرنے کے لیے کوئی بڑا سوئمنگ پول بھی موجود ہے، کوئی شکار گاہ بھی جو ہے وہ اگر آپ نے وہاں ڈیولپ کر لی ہے، اور پھر بہت خوبصورت باغ بھی ہے، اور وہاں آپ نے اپنے لیے زندگی کی ہر آسائش پر مبنی اپنا عظیم الشان اور عالی شان جو ہے بنگلہ وہ بھی تعمیر کر لیا۔ اس سے بڑھ کر آپ انسان جو ہے کسی نعمت کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں جو کہا گیا جنات عدن، وہ باغات کے جہاں انسان کے رہنے کا بھی بندوبست ہوگا۔ ایک تو باغ وہ ہوتا ہے کسی گارڈن میں آپ چلے گئے صرف سیر و تفریح کے لیے،
تھوڑی دیر کے لیے واپس آ گئے، لیکن یہ کہ جہاں آپ کو رہائش بھی میسر ہوگی اور اس میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اعزاز و اکرام ہے کہ انہیں پہنائے جائیں گے، گہنے پہنائے جائیں گے، من اساور من ذهب، جو کنگن ہوں گے سرخ کے بنے ہوئے، ولؤلؤا، اور جو ہے موتی بھی جڑے ہوں گے، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا بہت ہی نرم ریشم کا بنا۔ صحیح احادیث موجود ہیں کہ مردوں کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اصل میں تکبر کی علامت ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو بہت ہی ریشمی کپڑا، بہت سب سے قیمتی کپڑا کوئی ہوتا تھا، آج ممکن ہے کہ اس سے بھی آگے کی کوئی کپڑا جو ہے وجود میں آ چکا ہو، لیکن خالص ریشمی کے کیڑا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے جو اس کے ریشوں سے جو کپڑا بنا جاتا تھا، بہت قیمتی، بہت ہی نفیس قسم کا، بہت ہی ملائم کپڑا ہوتا تھا، یہ بھی عمارت کی ایک علامت ہوتی تھی۔ اسی طرح سونے کے جو ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مزدور شہر کے رہنے والے بعض نوجوان آپ کو نظر آئیں گے کہ بڑا موٹی سی مارا جو ہے وہ سونے کی انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی ہوتی ہے، یا سونے کی جو ہے گھڑی پہنی ہوتی ہے، یا بڑا سا کڑا جو ہے اپنے بازو میں ڈال لگایا ہوتا ہے سونے کا، وہ بھی ایک وہ ہے کہ تکبر کی اور علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ بڑا امیر شخص ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے کسی مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہمارے اس دین نے اس کو منع کر دیا، لیکن یہ کہ آخرت میں یہ نعمتیں جو ہے فراہم ہوں گی لوگوں کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے یا ان کی زبان پر یہ ترانہ ہوگا، کل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے اس غم کو دور کر دیا۔ جیسا کہ میں نے ان دو احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ وہ لوگ کہ جو ظالم لنفسہ، انہیں یوم حشر کے پورے دورانی کے دوران حالت منتظرہ میں رکھا جائے گا، اور اس دن کی سختیاں جو ہے اس کو وہ جھیلیں گے، اس کی صعوبتوں کو برداشت کریں گے، اور ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلیں گے کہ وہ جو حزن یا جس ایک تکلیف یا کرب کے اندر ہم مبتلا تھے، 50,000 برس کا وہ طویل ترین دن یوم حشر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اسے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ یہ بھی دیے کہ اس کا کنسر دیکھیں گے تو سیاق جو ہم نے اس سے سابقہ آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ ملتا ہے، لیکن بہرحال ہر جنتی کی زبان پر یہ ایک ترانہ حمد ہوگا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اس لیے کہ جہنم بھی تو تھی جو مقدر بن سکتی تھی۔ اسی دنیا میں اگر اپنے نفس کی باغوں کو کھلا چھوڑ دیتے، شیطان کے نشے پا کی پیروی میں لگے رہتے، اللہ کی سرکشی اور بغاوت والے اعمال کرتے، حرام کاموں میں ملوث ہوتے تو وہ جہنم کا نوارہ بنتے۔ تو کل شکر کل تعریف اللہ کی ہے جس نے دنیا میں ہمیں اس دنیا کی زندگی میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنے فرمانبرداروں میں سے بنایا، اور آخرت میں یہ بہت بڑا جو کرب تھا، جو بہت بڑا غم تھا، یہ جہنم کی شکل میں، خواب و یوم حشر کی بات ہے، جہنم کی بات ہے، اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، وہ ہم سے دور کیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب جو ہے انتہائی معاف فرمانے والا اور بہت ہی قدردان ہے۔ پہلے میں نے شکور کا لفظ پڑھا، انہ غفور شکور، اور یہاں پھر دوبارہ وہی الفاظ آئے۔ معلوم ہوا کہ انسان بشریت کی بنیاد پر گناہوں اور معصیتوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن انسانیت اور آدمیت یہ ہے کہ فوراً متوجہ ہو۔ اگر کہیں اس کے اندر ضد پیدا ہو گئی، اصرار ہو گیا، انہی گناہوں کے اندر ہی ملوث رہنے کو اپنے لیے جو ہے گویا کہ اس نے متعین کر دیا، تو یہ پھر وہ ہے جو انسان کو شیطان کے رستے پر اور آگے سے آگے لے جا کر بلاخر جہنم تک پہنچانے کا۔ تو انسان فوری طور پر اپنے گناہوں سے اللہ کے وجود طائب ہو جائے تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ غفور شکور یہاں بھی فرمایا، اور پھر تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی بڑی قدر افزائی فرمانے والا ہے، قدردانی فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ کہ جس نے ہمیں لا اتارا اس دار المقامہ میں، اب جو ہماری ہمیشہ کی جگہ ہے۔ اس میں بھی احادیث کے اندر یہ موجود ہے، اس میں بھی کتاب الجنہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما دیں گے تو ایک بیڑے کو سامنے لایا جائے گا اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا، دونوں سے، اہل جنت سے بھی اور اہل جہنم سے بھی۔ ان سے سوال کیا جائے گا تمہیں معلوم ہے یہ بیڑا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے یہ ہماری موت ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ظالم کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جو ہے اس میڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ تمہاری موت تھی کہ جس کو فنا کر دیا گیا، جس کو ذبح کر دیا گیا، اور دونوں ہی سے کہہ دیا جائے گا، اہل جنت سے بھی اور اہل جہنم سے بھی، کہ اب تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ گویا کہ جو جنت میں داخل کر دیے گئے اب ان کے لیے ابدی راحتیں ہی راحتیں ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے،
اور یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے، خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے بھی اعلان کر دیا جائے گا خواہ کتنی ہی تکلیفیں تم پر آئیں، تمہاری یہ جسمانی کھال جو ہے وہ چل جائے، اللہ تعالیٰ نئی کھال دے دے گا، پھر چل جائے پھر نئی کھال دے دے گا، اب یہ بالکل اینڈ لیس معاملہ ہے، اب تمہارے لیے بھی کوئی موت نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت کتاب الجنہ کے اندر موجود ہے۔ تو الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ کہ جس نے ہمیں لا اتارا، یہ دار المقام ہے جو اب ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اپنے خاص فضل سے، یہ اہل جنت کی بات ہو رہی ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ تو اب ہمیں یہاں کسی قسم کی کسی مشقت کا یا مصیبت کا یا تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، اور نہ ہی یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی بوریت یا کوئی تھکاوٹ، یا جسے آپ کہتے ہیں انسان کے اوپر جو ہے ایسے احساسات ہو جائیں کہ ایک ہی طرز کی زندگی گزارتے گزارتے انسان بالآخر اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جس طرح عموماً کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ لینڈ کے اندر ہمارے لیے تو بڑا حسن ہے، لیکن جو وہاں کے رہنے والے ان سے جا کر پوچھیے۔ اسی طرح یہاں جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں کہیں سیر کے لیے، ایکسکرشن کے لیے، تو چونکہ ایک دو دنوں کے لیے تو وہاں بڑے سنتوش ہوتے ہیں، جو وہاں کے مستقل رہائشی ہیں انہیں وہاں دور رہائی نظر نہیں آتی۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی ایک تسلسل اور کنٹینیوٹی ہو، ہر قسم کی آرام کے اندر اور ہر قسم کی ایک آسائش کے اندر، تو اس کے اندر بھی ایک بوریت ہو جاتی ہے، ایک ساریت ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی نفی ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ نہیں ہوں گی حسنت مستقر و مقامہ، وہ ہر دم جمع رہیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے ان کا عادی ہو جائے اور ان کے نزدیک اس نعمت کا نعمت ہونا جو ہے جیسے کہ آج ہوتا ہے اکثر اور بیشتر ان کی نگاہوں میں جو ہے وہ نہ رہے، بلکہ یہ کہ اس سے ہر دم ہر لحظہ جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی نہ بوریت ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات